بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں درس نمبر 21۔ دیکھیے اس درس میں چند الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو نئے ہیں۔ پہلے آپ ان کا معنی دیکھ لیجئے۔ مجتہدن، مجتہدن معنی ہوتا ہے محنتی۔ دوسرا لفظ ہے فوزن، فوزن معنی ہوتا ہے کامیابی۔ باقی اور ایک لفظ ہے مذمومن، مذمومن معنی ہوتا ہے برا۔ محزون معنی ہوتا ہے رنجیدہ۔ غنیٌ، غنیٌ معنی ہوتا ہے مالدار۔ فقیر معنی فقیر۔ اور ایک لفظ ہے یہاں پر دیکھیے کسلان، کسلان معنی ہوتا ہے سست۔ اب یہاں اس کا معنی آپ دیکھیے، اس میں وہی مضاف اس میں وہی صفت موصوف والی ترکیب کا استعمال کیا گیا ہے جو آپ نے اس سے پہلے والے سبق میں پڑھی تھی۔ تو آئیے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر سارے اسباق مل سکیں اور کوئی سبق آپ سے نہ چھوٹنے پائے۔ تو دیکھیے، ھذا ولد مجتہد، ھذا معنی یہ، ولد مجتہد محنتی لڑکا، ھذا ولد مجتہد یہ محنتی لڑکا ہے، یہ محنتی لڑکا ہے۔ اب کوئی اس کا ترجمہ نہ کر لے یہ لڑکا محنتی ہے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا اس کا، یہ صفت موصوف ہے۔ اور ھذا ہے مبتدا، ولد مجتہد یہ پورا مل کر کے خبر ہے، تو اس کا معنی ہوگا ھذا معنی یہ، ولد مجتہد محنتی لڑکا ہے، یہ محنتی لڑکا ہے۔ اور اگر یہی جملہ ایسے ہوتا یہ لڑکا محنتی ہے تو اس وقت ہوتا ھذا الولد، یہ لڑکا مجتہد محنتی ہے، تو اس وقت پورا ھذا الولد مل کر کے مبتدا بنتا۔ لیکن ابھی صرف ھذا مبتدا ہے اور ولد مجتہد یہ پوری خبر ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو، نہیں سمجھ میں آئے تو بار بار سننا، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے پوچھنا، انشاءاللہ پورے سبق میں یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیے اب اوپر والے جملے میں جو تھا وہ ولد مجتہد یعنی صفت موصوف کو جو ہے خبر بنایا تھا، اور جب خبر بنایا تھا تو اس پر نکرہ، اس کا نکرہ ہونا ضروری تھا، یعنی اس میں جو ہے اسے بغیر الف لام کے ذکر کرنا تھا۔ اب چونکہ اسی ترکیب کو جب ہم مبتدا بنائیں گے تو ہم اس پر الف لام لے کر کے آئیں گے۔ دیکھیے الولد المجتہد محنتی لڑکا، محبوب محبوب ہے۔ چونکہ مبتدا بنانا تھا، سبجیکٹ بنانا تھا اس کو، تو دونوں پہ الف لام لے کے آئیں گے، اور جب پہلے پہ الف لام آئے گا تو دوسرے پہ بھی الف لام آئے گا۔ یہ بات آپ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ سن لی ہے۔ لہو فوز کبیر، لہو اس کے لیے، فوز کبیر بڑی کامیابی ہے۔ فوز کبیر، فوز معنی ہوتا ہے کامیابی، فوز کبیر بڑی کامیابی، لہو فوز کبیر اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ فہو مسرور فی کل وقت، فا معنی ہوتا ہے تو، یہ عطف کا لفظ ہے، حروف عاطفہ میں سے ہے، جس کو آپ انشاءاللہ نحمیر وغیرہ یا نحب کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ فہو تو وہ مسرور خوش ہے، فی کل وقت، فی معنی میں، کل یہ مضاف ہے، وقت مضاف الیہ ہے، فی کل وقت ہر وقت میں، تو وہ مسرور ہے ہر وقت میں۔ الوقت عنده شیء ثمین، وقت، الوقت معنی وقت، عنده اس کے نزدیک، شیء ثمین قیمتی چیز ہے، وقت اس کے نزدیک قیمتی چیز ہے۔ ذالک وہ، ولد کسلان سست لڑکا ہے، وہ سست لڑکا ہے۔ کسلان معنی سست۔ اب اس میں بغیر الف لام کے ذکر کیا گیا تھا، کیوں؟ اس وقت خبر بن رہا تھا، اب اسی کو مبتدا بنانا پڑے گا تو الف لام کے ساتھ لائیں گے۔ الولد الکسلان سست لڑکا، مذموم، مذموم معنی برا، سست لڑکا
برا ہے، ہوا محزون وہ رنجیدہ ہے، فی کل وقت ہر وقت میں، وہ ہر وقت میں رنجیدہ ہے، یعنی ہر وقت رنجیدہ غم میں رہتا ہے۔ الوقت عندہ لیس بشیء، وقت اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، وقت اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ الفوز للمجتہد، کامیابی، للمجتہد، مجتہد معنی محنتی، للمجتہد محنتی کے لیے ہے، لا للکسلان نہ کہ سست کے لیے۔ ھذا یہ، ولد غنی، ولد غنی مالدار لڑکا، غنی معنی مالدار، ھذا ولد غنی یہ مالدار لڑکا ہے، وذالک ولد فقیر اور وہ فقیر لڑکا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اسئلہ، ان کے جواب آپ کو خود عربی میں دینے ہیں، خود عربی میں بنانے ہیں۔ پہلے ان کا ترجمہ آپ سن لیجئے۔ ایو ولد محبوب، کون سا لڑکا محبوب ہے۔ ایو ولد مذموم، کون سا لڑکا برا ہے۔ کون سا لڑکا محبوب ہے پہلے والا کا، دوسرا کا کون سا لڑکا برا ہے۔ لمن الفوز، کامیابی کس کے لیے ہے۔ من المسرور، خوش کون ہے۔ من المحزون، رنجیدہ کون ہے۔ من الغنی، غنی مالدار کون ہے۔ من الفقیر، فقیر کون ہے۔ من الرسول العربی، رسول عربی کون ہے۔ ما القرآن المجید، قرآن مجید کیا ہے۔ اب آپ اس کے نیچے ہر جملے کو غور سے سنیے گا اور اس کے درمیان فرق کیجیے گا کہ کس طریقے سے جملے بنائے گئے اور ان میں فرق کیا ہے۔ جیسے یہ پانی ہے تو یہ سادہ جملہ ہے، اس میں صفت موصوف نہیں ہے، تو اس کو کیسے بنائیں گے، ھذا ماء، یہ پانی ہے۔ یہ ٹھنڈا پانی ہے، اب پانی کی صفت انہوں نے ٹھنڈا ہونا ذکر کی ہے، تو وہ کیسے ذکر ہوگی دیکھیں۔ یہ ٹھنڈا پانی ہے، ھذا یہ ہو گیا مبتدا، ٹھنڈا پانی ہے، ماء بارد، ھذا ماء بارد، یہ ٹھنڈا پانی ہے۔ میں لڑکا ہوں، انا ولد، اتنا ہو گیا۔ میں مسلمان لڑکا ہوں، تو اسی جو ہے لڑکے کے آگے مسلمان اس کی صفت ذکر کی جائے گی۔ انا ولد مسلم، وہ آدمی ہے۔ ہوا رجل، وہ دولت مند آدمی ہے۔ ہوا رجل غنی، وہ رنجیدہ آدمی ہے۔ ہوا رجل محزون، یہ محنتی آدمی ہے۔ ھذا رجل مجتہد، محنتی آدمی برا نہیں۔ اب محنتی آدمی کو مبتدا بنائیں گے تو اس پر الف لام لائیں گے۔ الرجل المجتہد لیس بمذموم، محنتی آدمی برا نہیں۔ سست آدمی محبوب نہیں، سست آدمی۔ الرجل الکسلان لیس بمحبوب، اسلامی تعلیم بہت مفید ہے۔ التعلیم الاسلامی مفید جدا، اسلامی تعلیم بہت مفید ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول عربی ہیں۔ محمد رسول عربی، اب اس پر الف لام کیوں نہیں آیا، کیونکہ مبتدا کو معرفہ بنانے کے لیے، وہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، تو مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، تو کوئی لفظ نکرہ ہے تو ہم اس پر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنائیں گے، اور جو علم ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں، وہ چونکہ خود پہلے سے ہی معرفہ ہوتے ہیں، ان کی تخصیص کر دی گئی ہوتی ہے نام کے ذریعے سے، نام رکھنے کی وجہ سے، لہٰذا علم پر یعنی نام پر الف لام نہیں لایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسلام اچھا دین ہے۔ الاسلام دین جید یا دین طیب، عربی زبان ہر مسلم کے لیے بہت ضروری ہے، عربی زبان۔ اللسان العربی ضروری جدا لکل مسلم، ایسے بنا لیں، ایسے بنانے، اللسان العربی ضروری، عربی زبان ہر مسلم کے لیے ضروری ہے، ہر مسلم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللسان العربی لکل مسلم ضروری جدا،
اس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، اچھا پانی وضو کے لیے لازم ہے۔ اچھا پانی الماء الجید وضو کے لیے لازم ہے، لازم للوضوء وضو میں بڑا نفع ہے، فی الوضوء نفع کثیر، یہ ہو گئی آپ کی عربی۔ آپ اسے اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور یاد کر لیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ سمجھ لیں۔ یہ 21 درس ہو گئے ہیں، جلد ہی انشاءاللہ آپ کی یہ کتاب پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر وہ شروع کرا دی جائے گی۔